thanks to my Allah. I am what I am and I am what I am. اس سینٹنس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے آپ کو مغرور ثابت کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنی ساری صلاحیتیں دی ہے میں اس کے قابل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ مزید بہتر سے بہتر کی طرف جاتا رہوں اور انشاءاللہ آگے بھی جاؤں گا. ہر انسان کو یہی خواہش کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے سے بہتر چیز کسی کے پاس دیکھتا ہے تو اس کو بجائے حسد فیل کرنے اس کو یہ چاہیے کہ یار میں بھی تو یہ کام کر سکتا ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتا. میرا اپنا نظریہ یہ ہے، میری اپنی سوچ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر بندے کے لیے ہر کام ممکن ہے اگر وہ خواہش رکھتا ہے، اگر وہ جذبہ رکھتا ہے، اگر وہ تمنا رکھتا ہے، اگر وہ پختہ ارادہ کرتا ہے. اس دنیا میں صرف مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنے کے علاوہ میری نظر میں ہر کام ممکن ہے. یہ بات سائنٹیفکلی بھی پروو ہو سکتی ہے اور آپ چاہیں اس کو لاجیکلی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب میرے پاس مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک کے بعد ایک چیز بڑھ کر خواہش کرتا ہوں. خواہش کرنا غلط نہیں ہے، خواہش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے محنت بھی کرنا چاہیے. آپ ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر عمران خان صرف یہ خواہش کرتا کہ یار میں پاکستان کا پرائم منسٹر بن جاؤں اور اس کے لیے کوشش نہ کرتا تو وہ اس کا پرائم منسٹر پاکستان کا کبھی نہیں بن سکتا. اگر آپ بل گیٹس کی بات کر لیں، اگر بل گیٹس سوچتا کہ میں اپنی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی بناؤں جس سے پوری دنیا کو کوئی فائدہ ہو، تو اگر وہ صرف یہ سوچتا رہتا اس کے لیے کبھی نہیں ہوتا. میں بھی اگر کچھ سوچتا ہوں کہ یار میں تھوڑا سا پبلک کے سامنے آؤں، تھوڑا ان کو کچھ بولوں، جتنی میرے پاس نالج ہے وہ آپ لوگوں تک ڈلیور کروں، اگر میں صرف سوچتا رہتا تو اس کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. میں نے اس کے لیے اسٹیپ لیا. اس اسٹیپ کے لیے میرے دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، تھوڑا موٹیویٹ مجھے بھی کیا ہے، اور مجھے بھی ضرورت ہے کہ دوسروں کو موٹیویٹ کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں جتنا میں اپنی ذات سے پہنچا سکتا ہوں. بے شک محنت آپ کے اپنے ہاتھ میں، صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزلٹ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اس بات کے لیے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خود سوچیں، اگر آپ کے پاس کوئی فقیر آ کے پیسے مانگتا ہے، ایک بار کہتا آپ منع کرتے تھے، 2 بار کہتا منع کرتے تھے، لیکن اگر وہ مزید اس بات پہ انحصار کرتے رہے، اصرار کرتا رہے کہ مجھے پیسے دے دو اللہ کے نام پہ، یا کوئی بھی اس کی سمجھ لیں ضرورت ہو یا خواہش ہو وہ مانگتا ہے، آپ اس کو پریشان ہو کے دے دیتے، پھر تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی کرتا ہے. اگر آپ اس کے لیے ایک چیز کے لیے محنت کرتے رہے، ایک چیز کے لیے بار بار خواہش کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ پہ رحم کیوں نہیں آئے گا؟ مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ ہر چیز کو پختہ ایمان کے ساتھ یقین رکھیں کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، محنت کرتے رہیں. دیکھیے کامیابی کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ خواہش وہ رکھیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میرے لیے ممکن بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ مثال لے لیں مائیکل جیکسن کی. اس نے کہا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا، کیونکہ انسان کی زندگی اوسطاً ابھی کے اعتبار سے دیکھے جائے کہ 65 سال 70 سال میکسیمم بتا رہا ہوں. لیکن مائیکل جیکسن نے کیا کہا تھا کہ میں 150 سال تک اس دنیا میں زندہ رہوں گا، جس کے لیے اس نے بہت سارے ڈاکٹرز کو، ہر اعضاء کے لیے الگ الگ ڈاکٹرز کو ہائر کیا، ہر چیز کے لیے الگ الگ بندوں کو ہائر کیا. انفیکٹ اس نے صرف اس پرپز کے لیے بندے بھی ہائر کیے تھے کہ کسی کو کڈنی کے پرپز کے لیے رکھا، کسی کو ہارٹ کے پرپز کے لیے، کسی کو آئز کے پرپز کے لیے. تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن کچھ اس طرح کی باتیں. لیکن ایٹ دی اینڈ اس کو بھی کیا ہوا، وہ 150 سال کی زندگی نہیں جی سکا، اس کو بھی اچانک موت آ گئی. آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے صفحہ ہستی سے نام ختم ہو گیا. تو یاد رکھیں، خواہش بھی آپ ایسی کریں جس میں آپ کو نتیجہ بھی ملے، اور خواہش ایسی کریں جس میں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو. خواہش ایسی کریں جس سے آپ کے دوست، یار، احباب، رشتہ دار، شاگرد، استاد، XYZ ایوری گیٹس ہیپی. ایسی خواہش رکھیں، اس کے لیے محنت کریں. لوگوں کو کام دکھے نہ دکھے، لوگوں کو نتیجہ دکھنا چاہیے. اس کے لیے ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ ورک ہارڈ ان سائلنس سو دیٹ لیٹ یور سکسیس میک دا نوائز. آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ خاموشی سے اپنا کام کریں تاکہ آپ کی کامیابی شور مچائے. آپ کا کوئی بھی کام ہے، آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں میرے فائدے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور کسی کو نقصان نہ ہو. دیکھیں آپ کام 10 طرح کے کرتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے تو میری اپنی گزارش یہ ہے، خواہش یہ ہے، یہ آپ لوگوں سے التجا کر سکتا ہوں، میں خود بھی یہ کام کرتا ہوں کہ ویسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. یہ زیادہ اچھا رہتا ہے کہ رکاوٹیں تو زندگی کا حصہ ہے. آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے. آپ خواہش رکھتے ہیں تو اپنے کام میں فوکس کریں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. لوگوں کو نہ بتائیں اور نہ لوگوں کو سنیں. لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، کرنے دیں. آپ اپنے کام پہ فوکس رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. انشاءاللہ ملے گی، پوری نہیں ملے گی، کسی حد تک ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ پہ اس بات کا اعتماد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کامیابی تک ضرور پہنچائے گا. باقی رکاوٹیں تو آپ کی خواہش کو کمپلیٹ کرنے کا حصہ ہے. آپ یقین جانیں جتنی بڑی خواہش ہوگی راستہ اتنا لمبا ہوگا، اور جتنا لمبا راستہ ہوگا اتنی زیادہ رکاوٹیں آئیں گی. تو رکاوٹوں کو آپ نے سامنا کرنا ہے. چھوٹی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، بڑی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے. میری زندگی میں ابھی بہت سارے مقصد ہیں، میں نے ابھی شروعات کی.
میں نے چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگی اور خود بھی ثابت قدم رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ایک کے بعد ایک چیزیں ہوتی چلے گئی. تو آپ کو بھی ثابت قدم ہی رہنا ہے. ان چیزوں کو دیکھتے رہیں، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. چلتے چلیں جب تک کہ آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہ کر لیں. پیس.